بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمده ونفخه ونفسه. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس خوشی کے موقع پر نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے حالات خوشی والے نہیں، رلانے والے ہیں۔ ہم بحیثیت قوم کہاں پہنچ چکے ہیں؟ ذلت اور رسوائی کے اللہ جانے کتنے گہرے گڑھوں میں ہم غرق ہو رہے ہیں۔ ہماری بدحالی، بری صورتحال، اس کے بیان کے لیے آئے دن IMF کی جو نئی نئی شرائط سنتے پڑھتے اور بیان کرتے رہتے ہیں، دینی غیرت اور ملی حمیت اللہ کرے کہ کہنے اور سننے والوں میں، اوپر نیچے والوں میں زندہ ہو جائے۔ اس کا تقاضا یہ تھا، گھاس کھاتے، درختوں کے پتے کھاتے اور اس ذلت و رسوائی میں غرق نہ ہوتے۔ ایک زمانہ پہلے اسی پاکستان میں جب ایٹم بم کی بات ہوئی تو یہ نعرہ مبارکہ اٹھایا گیا، گھاس کے پتے گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنانے سے نہ ٹلیں گے۔ اللہ کریم نے بڑے باغیرت ہیں، اس نعرہ کی قدر فرمائی، نہ گھاس کھایا اور اللہ نے ایٹم بم بھی بنایا۔ اب تو کان ترستے ہیں، کوئی نعرہ ہی لگا دے، شاید ہماری ملی غیرت، دینی حمیت وہ بیدار ہو جائے۔ ہماری معاشی بدحالی، اقتصادی زبوحالی کہاں تک ہے؟ دنیا کے تحقیقاتی ادارے اور اپنے ملک پاک کے تحقیقاتی ادارے جو لکھ رہے ہیں، اگر سینے میں دل
اور کھوپڑی میں عقل ہو، نیندوں کو لے جانے کے لیے بہت کافی۔ میں اپنے اور آپ کے لیے انہی تحقیقاتی اداروں کی رپورٹوں میں سے 6 باتیں انتہائی اختصار سے لے کے آیا ہوں، ایک ایک کر کے مجھ سے سماعت فرمائیے۔ ورلڈ بینک، عالمی بینک، اس کی رپورٹ کے مطابق ہمارے ملک میں غربت کی شرح 37.3 ہے، 37.3۔ گویا کہ 3 اشخاص میں سے ایک سے زیادہ ان کو 3 وقت کا سادہ کھانا اور چائے کا ایک کپ میسر نہیں۔ اگر ملک کی آبادی 24 کروڑ ہے تو کم و بیش 9 کروڑ افراد، 9 کروڑ، ان کو 3 وقت کا سادہ کھانا اور چائے کا ایک کپ میسر نہیں۔ بیرونی قرضے ان کی پاکستانی روپے میں کم و بیش مقدار 353 کھرب روپے ہیں، اور اس رقم کی بہت بڑا ہونے کا اندازہ لگائیے کہ جون 2022 میں ہمارا سالانہ بجٹ 95 کھرب کا تھا، سالانہ بجٹ 95 کھرب کا، اور بیرونی قرضے 353 کھرب۔ سالانہ ان قرضوں پہ جو ہمارے ذمہ ادائیگیاں ہیں ان کی تعداد 14 کھرب روپے قریباً بنتی ہے۔ جو قوم 14 کھرب روپے اپنے سالانہ بجٹ کا جو 95 کھرب ہے 15, 16, 17% صرف سود ادا کرے، وہ قوم زندہ رہے گی، اللہ زندہ رکھے، لیکن ہمارے حالات مروانے والے ہیں، زندگی والی کوئی شکل نہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ یعنی ہماری برآمدات، انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کی مقدار، ان کی مالیت درآمدات سے کم ہے۔ کوئی ہے جینا اس کاروبار کا؟ کم و بیش سالانہ زر مبادلہ سے 5 کھرب روپے کے برابر ہمیں ڈالر دینے پڑتے ہیں۔ 5ویں بات جی ڈی پی گروتھ، کہ ملک کی پیداوار میں سالانہ کتنا اضافہ ہے۔ ورلڈ بینک اس کی یہ پیشگوئی ہے، اور اللہ کرے کہ نہ پوری ہو، ہم نہیں چاہتے پوری ہو، لیکن پیشگوئی کیا ہے کہ ہماری سالانہ جی ڈی پی 10 ہے، 7 ہے، 1 ہے، نہیں، اللہ کرے کہ یہ بات نہ سنی جاتی، 0.4 ہے، 1 بھی نہیں۔ اور یہی جی ڈی پی 2022 کے آخر میں 6% تھا، 6 سے 1 پہ نہیں آئے، 1 کا آدھا بھی نہیں، اس سے بھی کم۔ آبی وسائل، پانی زندگی کی بھی جان ہے اور قوموں کی بھی روح ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق 1951 میں ہمارے ملک پاک میں ایک شخص کے لیے 5200 کیوبک میٹر تھے، 2013 میں ان کی مقدار بڑھی
800 क्यूबिक मीटर रह गए, और 25 में पेशगोई ये है, अल्लाह करे पूरी न हो, कि ये मिकदार 600 क्यूबिक मीटर हो जाएगी। और इस बारे में जो अहले इल्म है वो लिखते हैं 500 क्यूबिक मीटर, 500 क्यूबिक मीटर बदतरीन शरह है। अंदाजा कर लीजिए हम बदतरीन शरह से कितने करीब हैं। और सालों से IMF की ये रिपोर्ट गर्दिश कर रही है कि दुनिया में आबी वसाइल में जिन मुल्कों की हालत बदतरीन है, उनमें मुल्क पाक का नंबर कितना है? अल्लाह करे कोई नंबर ना हो, लेकिन तीसरा नंबर है। इस सब कुछ का सबब क्या है? इस सब कुछ का सबब जमीनी मादी असबाब भी हैं, उनका इनकार नहीं करते। ऐसी दरवेशी हमारे पास नहीं है। इनका सबब मादी भी है और दीनी भी है। कुरान करीम में रब्बुल आलमीन ने और सुन्नत तय्यबा में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक सबब, जिनकी वजह से देखिए कितनी रहमत है रहमान और रहीम रब की, और कितनी रहमत है रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिन वजह से जिन वजूहात की बिना पर ये तबाही आई 1400 साल से पहले, वो असबाब बयान कर दिए और साथ ये भी बयान किया ये सबब होगा, ये तबाही होगी। एक मरीज लाइल्मी में बदपरहेजी करके बीमार हो जाए, घर वाले उसको भी कोसते हैं, लेकिन जो मरीज सब कुछ बतलाए जाने के बावजूद बदपरहेजी करके अपने आप को हलाक करे, उस पर कौन तरस खाए? हम बहसियत उम्मत ऐसे ही हैं। मेरे सामने इस वक्त 11 असबाब हैं जो किताब और सुन्नत में एक एक करके बयान किए गए हैं कि जब ये सबब होगा, मुआशी बदहाली यूं होगी। और 11 नहीं, दीगर असबाब भी हैं। इंशाअल्लाह वक्त की पाबंदी करना है। इनमें से जो सबब अर्ज कर सकूंगा अल्लाह की तौफीक से करूंगा। शायद अल्लाह हमारे गुस्सा करना है तो कर लीजिए मुर्दा ज़मीरों को या नी मुर्दा को, लेकिन नी मुर्दा कहते हुए मुझे तहफ़्फ़ुज़ है, अपने बारे में यही ठीक समझता हूं, मुर्दा है या बिल्कुल मुर्दा के करीब है। शायद अल्लाह कहने और सुनने वालों के मुर्दा ज़मीरों को या मरने के करीब ज़मीरों को कुछ बेदार कर दे। पहला सबब सूरह ताहा 16वां पारा आयत शरीफा 124। रब करीम ने दो टोक अंदाज में बयान फरमाया, कोई अगर मगर नहीं। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्क़ा, जिसने मेरे जिक्र से मुंह मोड़ा। यह बात किसके लिए है? फज़्ल इलाही के लिए, खान साहब के लिए, राना साहब, सब के लिए है। जिसने गुस्सा करना है करता जाए। किसके लिए है बात? ये सबके लिए है, कोई मुस्तस्ना नहीं। जो करेगा वो भरेगा, और हम भर रहे हैं। जिसने मेरी किताब से मुंह मोड़ा, हमारे घरों में मुंह मोड़ा है कि नहीं? जवान बेटियां और जवान बेटे हर रोज कितना वक्त इस कलाम पाक के साथ सर्फ करते हैं। शेख साहब, खान साहब अपने जॉब के साथ, अपनी तिजारत के साथ कितना वक्त देते हैं,
اور یہ سب سے پہلا اور آسان سٹیپ ہے. باقی باتیں وہ آپ جا کے گھر میں سوچیں. جس نے میری کتاب سے منہ موڑا تو یقیناً اس ہی کے لیے گزران تنگ ہے. نمبر 2، دل جمی سے عبادت نہ کرنا. میرے سامنے باہوالا احادیث شریف موجود ہیں امام احمد اور دیگر محدثین کی اور امام حاکم کی حضرت معقل بن یسار سے. ان دونوں حدیثوں کا بس خلاصہ سن لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ سے روایت کیا، خود رب ذو جلال کی بات ہے، جس شخص نے اللہ کی توفیق سے دشمنی کے لیے نہیں، خیر خواہی کے لیے اور کمی بیشی سے نہیں، اپنی کوشش کے مطابق ناپ تول کے بات کرنے کی عاجزانہ کوشش کر رہا، اللہ تعالی کی عبادت دل جمی سے نہ کرنے والا، اس کو 3 نقصانات ہیں دنیا میں. نمبر 1، اللہ اس کے دل کو فقر و فاقہ سے بھر دے گا. بحیثیت قوم ہم اس کا شکار ہیں کہ نہیں؟ کروڑوں یا اس سے اوپر، اس سے بھی اوپر دولت اور وسائل کا مالک ہے، بہن کو ورثہ میں حصہ دینا چاہتا ہے. جو اس کے ذمہ قرض ہے وہ ادا کرنا چاہتا ہے یا بینک میں رکھ کے سود بڑی شرح سے لینا چاہتا ہے. مثالیں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. دل کی فقیری ہے عذاب رب العالمین. دوسری بات، اللہ ہاتھوں کو کام سے بھر دیں گے. بدبختی ہے کہ نہیں؟ وقت ہی نہیں خالہ کو سلام کہنے کا، وقت ہی نہیں ماما کو یہ پوچھنے کا ماما طبیعت کیسی ہے، وقت ہی نہیں بیمار ماں کو ہاتھ پکڑ پہ گاڑی میں سوار کر کے ہسپتال لے جائے، ڈرائیور کے ساتھ چلے جائے، ٹائم نہیں. یہ بیماری لعنت عام ہے یا کم ہے؟ اور تیسرا عذاب، ہاتھ کاموں سے بھرے ہیں لیکن فقر و فاقہ حاجت وہ پوری نہیں ہو رہی. سب حضرات و خواتین غور کریں، ان تینوں لعنتوں میں کہنے اور سننے والے مبتلا ہیں کہ نہیں؟ مگر تھوڑے. تیسرا سبب معاشی بربادی کا، ماپ تول کو کم کرنا، لینے کا معیار اور دینے کا اور. امام ابن ماجہ نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امت کے لوگ ماپ تول میں کمی بیشی کریں گے تو ان کے لیے تشریح میں ہے 3 سزائیں ہیں. 3 سزائیں ہیں، انگلیوں پہ شمار کر لیجیے اور پوری ذمہ داری سے اللہ کے فضل و کرم سے نقل کر رہا. 3 سزائیں ہیں، انگلیاں کھڑی کیجیے، شاید انگلیوں سے دل میں بات اتر جائے. شیخ صاحب جی، پہلا عذاب قحط سالی نہیں، ان پر قحط سالیاں آئیں گی. ہمارا کوئی سال قحط سالی سے خالی جا رہا، اور بارش ہوئی تو زالہ باری کے ساتھ ہوئی تاکہ فصلیں تباہ و برباد ہو جائیں. اللہ کتنے غصے میں ہم سے. دوسری بات، ان کی گزران انتہائی سخت ہو جائے گی. وسائل کی کثرت کے باوجود سر میں کھجلی کرنے کا اطمینان سے وقت ہے، کان صاف کرنے کا، ناخن کاٹنے کا وہ وقت نہیں. گاڑی میں نیل کٹر رکھا، بڑی ماشاءاللہ مبارک زندگی ہے ہماری.
تیسرا عذاب حکمرانوں کا ظلم. اللہ، اب کیا بیان کروں. چوتھا گناہ، یہ کہانی اللہ کو گواہ بنا کے اپنے آپ کو جواب دیجئے، میری اور آپ کی بیان ہو رہی یا کسی اور کی؟ جواب دیجئے اپنے دل میں تو یہی سمجھتا ہوں ہماری کہانی. کھوکر صاحب یہ ایسے گئے. چوتھا گناہ، حدیث شریف کا ترجمہ ابن ماجہ، وہ امام روایت کرنے والے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زکوٰۃ کو نہ روکیں گے مگر اللہ ان سے بارش کو روک دے گا. اب جو بارش آ رہی ہے فصلوں پہ بھی اچھی ہے، اور ساتھ جو ژالہ باری اولے پڑ رہے ہیں، ذمہ دار لوگوں سے یہی سنا ہے ستیہ ناش کر دیتے، اور ہو رہا ہے. لیکن زندہ ضمیر کدھر ہیں؟ بینائی والی آنکھیں کدھر ہیں؟ کھوپڑی میں عقل والے دماغ کدھر ہیں؟ آنکھیں حق کو دیکھنے سے اندھی ہو چکی ہے. کھوپڑی خیر کی بات کے بارے میں سوچنے سے جواب دے چکی. فرمایا لوگ زکوٰۃ کو نہ دے روکیں گے مگر آسمان سے بارش روک دی جائے گی. اور اس کے بعد فرمایا اگر چوپائے نہ ہوتے تو کبھی بارش ہوتی نہ. جو ہو رہی ہے اگر اس میں کچھ خیر ہے میری اور آپ کی وجہ سے نہیں، جانوروں کی وجہ سے. نمبر 5، اور اسی پہ بات کو روک دوں گا، سودی معاملہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو قوم 14 کھرب روپے سالانہ سود دے، وہاں سودی معاملہ کے وجود ہونے کے لیے کوئی اور علامت چاہیے. اور اب یہ جو سرا سود بڑی ہے، کیا تباہی آئی. سرمایہ داروں نے قرضوں کی واپسی روک دیا. شیخ صاحب ایسے ہے کہ روتے ہیں اگرائیوں والے. جائیے لینے کے لیے، کہتے کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور اگر بینک سے پتہ کریں تو کروڑوں روپے زیادہ شرح سود پر جمع کروا رکھے ہیں. تباہی تباہی تباہی، اور ہر روز اس میں اضافہ. شیخ جاوید صاحب بھی یہی کہانی ہے کہ نہیں؟ میرے علم میں تو یہی ہے. آئے دن سودی معاملہ کرنے والے، پھنسنے والے، ان کی تعداد اور مقدار میں کمی ہے یا اضافہ ہے؟ اور سود کا انجام کیا ہے؟ رب کریم نے سورہ الروم آیت شریفہ 39 میں بیان فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ. اور تم جو سود دو لوگوں کے مال میں اضافہ ہو، اس سے اضافہ نہیں ہوتا. اور سورہ البقرہ آیت کریمہ 276 یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کو مٹاتے ہیں. جب اللہ مٹاتے ہیں، نہ کالے نہ گورے، نہ عربی نہ عجمی کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ اور جب اللہ سود کو مٹاتے ہیں تو سود والے بچیں گے. اور امام ابن ماجہ نے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا سود جتنا بھی ہو جائے اس کا انجام تنگ دستی ہے. اسی پہ بات کو روکتا ہوں. اللہ کرے میں کہنے والا اور سننے والے
اوپر والے نیچے والے، اللہ ہمارے ضمیروں کو جگا دے، ہماری دینی حمیت اس میں حرکت آ جائے، ملی غیرت جاگ اٹھے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ قابل صد احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، میں آپ کی شدید طرفداری اور جانبداری کے باوجود دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں جو بری حالت ہو چکی ہے آپ کا اس میں بہت زیادہ رول ہے۔ کوئی پسند کرے نہ کرے، مجھ نکمے کی سوچ یہ ہے، اس تباہی اور بربادی میں آپ کا مردوں کے ساتھ حصہ ہے، کچھ کم کچھ زیادہ، اس سے بحث نہیں، لیکن حصہ ہے۔ اور اگر اس تباہی سے نجات پانا ہے، اور انشاءاللہ پانا ہے، تو آپ کو اس بربادی سے نکلنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہ جھوٹ کا پرندہ ہے، اگر کوئی خاتون یہ دعویٰ کرے ہماری کون سنتا ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ اللہ کریم نے خواتین کو وہ طاقت دی ہے جو فرعون جیسے ظالم سفاق اس کو اپنی چاہت کے خلاف موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بناتے ہوئے یا اپنے گھر میں پالتے ہوئے اس پر مجبور کر دیتے۔ خاتون اللہ پاک نے بڑی قوت رکھی ہے، بیٹیاں، بہنیں، مائیں اپنی قوت خیر کے لیے استعمال کریں، ان کی بھی خیر ہے، ان کے کنبوں کی بھی خیر ہے، اور امت کی بھی خیر ہے۔ آخری 2 منٹ میں جو سنا اس کا خلاصہ اور بقیہ باقی اسباب بھی صرف ان کے نام سن لیجیے۔ نمبر 1، اللہ کی کتاب سے منہ موڑنا۔ نمبر 2، دل جمی سے عبادت نہ کرنا۔ نمبر 3، ماپ تول میں لین اور دین کے معیار جدا جدا رکھنا۔ نمبر 4، زکوٰۃ کو روکنا۔ نمبر 5، سودی معاملہ کرنا۔ نمبر 6، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنے سے ہاتھ روکنا۔ نمبر 7، لوگوں کے مال ہڑپ کرنے کے لیے لینا۔ نمبر 8، جھوٹی قسمیں کھانا۔ نمبر 9، کاروبار میں جھوٹ بکنا۔ نمبر 10، کاروبار میں اپنی چیز کے عیب کو چھپانا۔ اور نمبر 11، ذخیرہ اندوزی کرنا۔ اللہ نہ کرے کہ ان میں سے کوئی گناہ بھی امت پاک میں، امت اسلام میں نہ ہو، لیکن میں نہ کارا اپنی نکمی آنکھوں سے یہ دیکھتا اور اپنے نکمے دماغ سے سوچتا ہوں یہ سارے گناہ ہم میں بہت شدت اور کثرت سے موجود ہیں، کہنے والوں میں بھی اور سننے والوں میں بھی، اوپر والوں میں بھی نیچے والوں میں بھی، الا من شاء اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كلها وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين اللهم اغفرنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن سواك اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اكفنا برحمتك عمن سواك اللهم اكفنا برحمتك عمن سواك اللهم اكفنا برحمتك عمن سواك اے اللہ جو ہوا ہے ہو رہا ہے وہ ہماری سیاہکاریوں کی وجہ سے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہماری کرتوتوں کی وجہ سے اے اللہ آپ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں توبہ کو قبول کرتے ہیں اے اللہ پہلی بات ہمیں سچی توبہ نصیب فرما اور اے اللہ توبہ استغفار کے جو فوائد ہیں اے اللہ وہ ہمیں نصیب فرما اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے ہمارے گناہوں کو مٹا دیجئے ہماری معاشی بدحالی اقتصادی زبوحالی یا اللہ اس کو خوشحالی سے بدل دیجئے اے اللہ اس کو خوشحالی سے بدل دیجئے اے اللہ ہمارے ملک پاک کو قرضے کی لعنت سے سود کی لعنت سے اپنی رحمت سے نجات دے اے اللہ سود اور قرضے کی لعنت سے ہمارے ملک پاک کو نجات دے اے اللہ جس غلامی میں ہم جکڑے جا چکے ہیں اے اللہ اس غلامی کی زنجیروں کو توڑ دے اے اللہ ہماری غیرت کو زندہ کر دے اے اللہ ہماری حمیت کو بیدار کر دے اے اللہ مردہ ہو چکے ہیں اے اللہ ہمیں زندگی دے دے اے اللہ ہمیں زندگی دے دے اے اللہ زندگی دے دے اے اللہ ہماری حالت کو بدل دے اے اللہ ہماری حالت کو سدھار دے اے اللہ ہماری ذلت کہ ہمیں ذلت کا احساس ہی نہیں ہمیں اپنی غیرتی اس کا شعور ہی ختم ہو رہا ہے اے اللہ ہماری غیرت کو بیدار فرما اے اللہ ہماری حمیت کو زندہ کر اے اللہ کہنے والے سننے والے اوپر والے نیچے والے سب کی اصلاح فرما اے اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزوں کو ہماری ٹوٹی پھوٹی تراویح کو ہماری ناقص عبادات کو اپنی رحمت سے قبول فرما اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ جو فریادیں آپ سے کی ہیں اے اللہ ان میں سے جو ٹھیک فریادیں ہیں اے اللہ وہ تمام کی تمام پوری فرما اے اللہ کوئی دستگیر کوئی مشکل کشا کوئی حاجت روا کوئی غوث ہمارا تو ہے ہی نہیں آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں اے اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما اے اللہ کریم ہماری پریشانیوں کو دور فرما بیماریوں کو رفع فرما
اے اللہ ہمارے والدین، آبا و اجداد، بہن بھائی، کنبے جو حالت اسلام میں فوت ہو چکے، ان کے گناہوں کو معاف فرما، درجات کو بلند فرما، اور ہم ناکاروں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اور اے اللہ جو کنبے زندہ ہیں، اے اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ انہیں دیکھیں آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، دل باغ باغ ہو جائیں، اور اے اللہ ہمیں ان کے لیے باعث رحمت بنا۔ اے اللہ ہم ان کے لیے بد دعائیں نہ کرنے والے ہوں، اور ہماری موت کی تمنا نہ کرنے والے ہوں۔ اے اللہ نئی اور پرانی نسل میں جو خلیج آ چکی ہے، جو فاصلہ آ چکا ہے، یا اللہ اس فاصلہ کو مٹا دے، اور پورے پورے کنبوں کو اپنی غلامی میں جوڑ دے جوڑ دے جوڑ دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں اطمینان و سکون نازل فرما، بیماریوں، پریشانیوں، غم و دکھوں سے ہمارے گھروں کو پاک کر دے، بے حیائی، بے غیرتی، بے دینی، فحاشی، اس کا نام و نشان مٹا دے۔ اور اے اللہ جو کوئی ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں بے حیائی، بدماشی، گندگی، برائی پھیلانے کے لیے کوشاں ہیں، اے اللہ ان کا نام و نشان مٹا دے۔ اے اللہ انہیں پوری انسانیت کے لیے عبرت کا سامان بنا دے۔ اور اے اللہ ہماری آنکھوں کو کھول، ہمارے دماغوں کو کھول، ہم اپنے گھروں کی خبر لیں۔ اے اللہ غفلت کے جو پردے جن میں ہم ڈوب رہے ہیں، کہنے والے بھی سننے والے بھی، اے اللہ ان پردوں کو چاک فرما۔ اے اللہ خیر کے لیے ہماری آنکھوں کو کھول دے، دماغوں کو بیدار کر دے، ضمیروں کو زندہ کر دے۔ اے اللہ جو رشتوں کے لیے پریشان ماں باپ ہیں، ان کو بہترین مبارک رشتے عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو اولاد کی وجہ سے نہایت غمگین ہیں، اولاد کی بے دینی، سرکشی کی وجہ سے، اے اللہ ان کو اطمینان و سکون دے، ان کی اولادوں کو ان کا تابعدار بنا۔ اور اے اللہ جو لوگ رشتہ داروں کے ستائے ہوئے ہیں، ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ اے اللہ امت کے مظلوم جو جیلوں میں ہیں، قید و بند میں ہیں، یا کہیں اور جگہ ظلم و ستم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں، اے اللہ ظالموں کا نام و نشان مٹا، اور ان مظلوموں کی بھرپور مدد فرما کے ان کو بلند و بالا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاک کے چپا چپا کی، رائی رائی کی، ذرہ ذرہ کی، دانہ دانہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ٹکڑا مبارک آپ نے دیا، ہم نالائقوں نے اس کو برباد کیا، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہماری محدود سمجھ کے مطابق ہمارے لیے کائنات میں نہ کوئی اور سر چھپانے کی جگہ ہے، نہ قدم رکھنے کا ٹھکانہ ہے۔ اے اللہ اس ٹکڑا کو مبارک بنا، اے اللہ اس ٹکڑا کی ہر طرف سے حفاظت فرما، اور اس کے ہر قسم کے ظاہری باطنی روپیے بہروپیے دشمن، ان کا نام و نشان مٹا۔ اے اللہ ملک پاک کے خیر خواہ، امت کے خیر خواہ، دین کے خیر خواہ، دین والوں کے خیر خواہ، ان کی نصرت فرما، ان کو بلند و بالا فرما، اور ان سب کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ دین کو حرمین شریفین میں جاری و ساری فرما، ہر شر سے بچا، ہر بے دینی سے بچا۔ اے اللہ پورے عالم اسلام کی مدد فرما، امت اسلام پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہمارا جینا مبارک، ہمارا مرنا مبارک ہو۔ اے اللہ ایمان، عافیت، صحت، تونگری، دین، ذکر، شکر، دعائیں، تلاوت، خیر والی زندگی عطا فرما، اور اے اللہ ایمان، عافیت، خیریت والی موت عطا فرمانا۔ اے اللہ ہسپتالوں میں رو کے مرنے سے، وینٹیلیٹر پر مرنے سے، آکسیجن کے ساتھ مرنے سے، بے ہوشی کی زندگی میں مرنے سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ معذوری والی زندگی، محتاجی والی زندگی، پیمپروں والی زندگی، نالیوں والی زندگی، بستر والی زندگی، ذلت اور رسوائی والی زندگی، اے اللہ آپ سے ایسی زندگی سے پناہ مانگتے ہیں۔
اے اللہ ہماری دنیا سدھار دے، ہماری آخرت سدھار دے، اے اللہ محشر کی رسوائی سے بچانا، حوض کوثر پہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پانی نصیب فرمانا، اے اللہ پرسرات پر خیر عافیت سے آپ کے پیچھے پیچھے پار فرما دینا، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جنات الفردوس میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمانا، اے اللہ جو مانگ رہے ہیں اپنے لیے وہ سب کچھ مانگتے ہیں اپنے کنبوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، ان کے پورے کنبے کے لیے، اپنے محسنین کے لیے، اور اے اللہ پوری امت اسلام کے لیے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ایمان، عافیت، خیریت سے پھر رمضان نصیب فرمانا، لیلۃ القدر نصیب فرمانا، روزے نصیب فرمانا، تراویح نصیب فرمانا، اور اے اللہ آئندہ عید الفطر ایسی حالت میں نصیب فرمانا، یہ ذلت و رسوائی جس کا ہم رونا رو رہے ہوں، یہ ذلت و رسوائی مٹ چکی ہو، مٹ چکی ہو، مٹ چکی ہو، اور اللہ آپ قادر ہیں۔ اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔